اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویحیی وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشیہ. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں اپنے مائک والے بھائی سے درخواست کروں گا اگر بیس آپ ہو سکے تو ہٹا دیجئے گا. ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، آج شب عاشور ہے جس کے لیے ہم نے پورا یہ عشرہ سجایا تھا اور کیسے ہی ایام گزر گئے اندازہ نہیں ہوا. آج آخری مجلس ہے اس عشرے کی. کل کی رات آئے گی تو کل سب کچھ اجڑ چکا ہوگا. جو 28 رجب سے کارواں چلا تھا وہ 10 محرم کو لٹ جائے گا. کل کی رات پہ شام غریبہ کی رات ہوگی. وہ شہیدوں کی رات نہیں ہے، وہ غریبوں کی رات ہے، وہ بے کسوں کی رات ہے، وہ اسیروں کی رات ہے. تو عشرے کا آج خلاصہ بھی ہے، آخری مجلس بھی ہے، اور عشرے کی اہم ترین مجلس آج شب عاشور کی رات ہے. شب عاشور میں صحیح ہے کہ مجھے اپنے موضوع کو بھی دیکھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ امام حسین کی قربانی کو بھی انسان یاد رکھے. ایک عالم دین تھے، جب ایک مجلس میں موجود تھے، فارسی زبان میں اکثر ایک شعر پڑھا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اے خاک کربلا یہ تو مہر نماز من، آن یک مہر را بے ملک سلیمان نمی دہم. اس شعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے کربلا کی خاک، تو اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ تو میری نماز میں میری سجدگاہ بن جاتی ہے. کربلا کی خاک میری نماز کی سجدگاہ ہے، اور یہ سجدگاہ میری نگاہ میں اتنی قیمتی ہے کہ اگر سلیمان اپنی حکومت مجھے دے کر یہ سجدگاہ لینا چاہیں تو میں یہ معاملہ نہیں کروں گا. جب اس عالم دین نے بھی یہ شعر سنا، اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہا، یہ جس نے بھی شاعر نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے، لیکن میرا عقیدہ اس سے بڑھ کر ہے. میں صرف یہ نہیں کہتا کہ اے خاک کربلا یہ تو مہر نماز من، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اے خاک کربلا یہ تو اصل نماز من. اے کربلا کی خاک تو صرف میری سجدگاہ اور میری مہر نہیں ہے نماز کے لیے، بلکہ اصل نماز اور بنیاد نماز کربلا کی وجہ سے باقی. ایک صلوات کا سہارا دیجیے. کیونکہ سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس دنیا میں نہ ہوتی، ان کی شہادت نہ ہوتی، تو دین کا نقشہ ہی بدل چکا ہوتا. پھر نماز نہ ہوتی، روزہ نہ ہوتا، حج نہ ہوتا، عمرہ نہ ہوتا، قربانی نہ ہوتی، جہاد نہ ہوتا، زکوٰۃ نہ ہوتی. ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہوتی.
اور یہی وجہ ہے کہ چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا تھا کہ اے علی ابن الحسین مجھے یہ بتائیے کربلا میں آپ کے بابا جیتے یا ہارے، تو امام نے فرمایا تھوڑی دیر انتظار کر. ابھی انتظار اس کا ختم نہیں ہوا تھا کہ آذان کی آواز آئی. جب اس نے کہا کہ مولا کب آپ مجھے جواب دیں گے، کہا میں نے جواب تو دے دیا. کہ مجھے تو جواب نہیں ملا. کیا مطلب؟ کہ اگر میرا حسین نہ ہوتا تو تجھے یہ کبھی آذان میں محمد الرسول اللہ کی آواز نہ آ رہی ہوتی. یعنی بات اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ آذان کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، یہ نمازوں کو بدلنا چاہتے تھے، اور اس کا اظہار باقاعدہ یزید نے کیا ہے. کہتا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. کیونکہ یزید کا تعلق بنی امیہ سے ہے، اس کے مقابلے میں جو قبیلہ موجود تھا وہ بنی ہاشم کا قبیلہ تھا. کہتا ہے یہ بنی ہاشم نے ہمیں ہرانے کے لیے اور ہمیں شکست دینے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، ایک تماشا کیا تھا کہ کوئی وحی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے اور کوئی قرآن ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، ورنہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ قرآن آیا تھا. یہ ہمیں دراصل شکست دینا چاہتے تھے. اور مجھے بتائیے کہ اگر کوئی یزید جیسا شخص قرآن کا بھی انکار کرنے والا ہو، کیا وہ مسلمان بھی رہ سکتا ہے؟ مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ ہم اسے خلیفۃ المسلمین مانیں. اور پھر وہ ملعون شراب پیتا ہے کھلم کھلا، اور شراب پی کر بھی قرآن کا مذاق اڑاتا ہے. کہتا ہے ما قال ربک ویل للذین شربوا بل قال ربک ویل للمصلین. قرآن میں خدا نے ایک آیت میں یہ تو فرمایا ہے کہ ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں پر افسوس ہو. لیکن قرآن میں یزید کہتا ہے قرآن میں لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ویل للذین شربوا، شراب پینے والوں پر بھی ویل ہو. تو نماز پڑھنے والوں کے اوپر تو کہا کہ افسوس ہو، شراب پینے والوں کے بارے میں نہیں کہا کہ افسوس ہو. اس لیے میں شراب پیتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں. حالانکہ پورے کانٹیکسٹ میں اگر بات دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کون سے نماز پڑھنے والوں کے اوپر ویل اور افسوس کا کہا گیا ہے. یہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز میں اپنی نماز سے غافل بھی ہوتے ہیں، جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. ایسے نماز پڑھنے والوں پر افسوس ہو، لیکن اپنے مطلب کی چیز لے لی کہ قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھنے والوں پر افسوس ہو اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گا، اور خود قرآن نے جب شراب پینے والوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا اس لیے میں شراب پینے ہوں گا. تصور کیجئے گا ہمارے یہاں کوئی ایک عام سا شخص بھی اگر پتہ چل جائے کہ اس نے چھپکے سے بھی یہ کام کیا ہے اور مسجد میں آنے کی کوشش کرے، ہم اسے دور کر دیں گے. تو جو شرم نہیں آتی، نشے کے عالم میں مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، اگر اس نے چھپ کے بھی یہ کام کیا ہوگا اور کسی ایک فرد کو پتہ چل جائے. اور یہ ملعون ایسا ہے جو ممبر پر آ کر، مسند پر آ کر شراب پی رہا ہے کھلم کھلا، اور مسلمان قبول کر رہے ہیں یہ شراب بھی پیے گا، نماز جماعت بھی قائم کرے گا. اتنی تنزلی، اتنی پستی میں مسلمان چلے گئے تھے. اور اس کے بعد پستی کے اندر اور اضافہ بھی ہوا، یعنی کچھ عرصے تک یزیدیت اور مروانیت جاری رہی. اتنی پستی میں چلے گئے کہ ایک پورے شہر کی بدکار اور بدنام زمانہ عورت جب ایک مرتبہ کہتی ہے میں حج کرنے کے لیے جا رہی ہوں، تو اس کو حج کرنے کے لیے جو رخصت کرنے کے لیے آئے وہ سارے کے سارے درباری مولوی جمع ہو گئے. ماشاءاللہ سے آج یہ حج کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور جب وہ حج کر کے واپس آئی تو اس کا استقبال کرنے کے لیے پہنچ گئے. یہ حالت ہو گئی یہ دین اسلام کی. اور اس کا حج بھی کیسا حج تھا کہ جس کے اندر سارے ناچ گانے ہو رہے ہیں، لہو و لعب ہو رہا ہے، اور وہ مذاق بنانے کے لیے حج پر جا رہی ہے. تو اتنے تنزلی پر شریعت پہنچ چکی تھی، حسین نے اسے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ آج 40 کے موقع پر ہر ایک جاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے تجھ پر ہمارا سلام. یہ رسول کا بیٹا نہ ہوتا تو رسول کا دین نہ بچتا. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، اور پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور کبھی کبھار ہمارے بعض احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جو لبیک یا حسین لبیک یا حسین کہتے ہیں یہ تو پروردگار کو زیب دیتا ہے. سب حج اور عمرے کے موقع پر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. تو سب تو پروردگار کو لبیک کہتے ہیں. یہ آپ نے کون سی نئی چیز ایجاد کی ہے؟ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. لبیک تو صرف پروردگار کے لیے جچتا ہے. تو میں ان کی کتاب سے بھی اور اپنی کتاب سے بھی ایک ایسی روایت پیش کر رہا ہوں جو متفق علیہ ہے. روایت کا فقرہ یہ ہے کہ جو شخص رات میں 10 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں، اے میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں. کس کے لیے حاضر ہوں؟ جس نے صرف 10 مرتبہ زبان سے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو خدا کہتا ہے لبیک عبدی، اے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں. تو مجھے کہنے دیجئے جو صرف زبان سے خدا کو پکارے تو اس کو تو خدا کہہ دے لبیک، اور جو صرف زبان سے نہیں اپنے خون سے خدا کے دین کو بچا لے کیا خدا نہیں کہے گا لبیک یا حسین؟ اللہم صلی علیہ. تو یہ کوئی شرک کی بات نہیں ہے خدا نخواستہ، وہ اپنے مقام پہ بالکل ٹھیک ہے. ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو چیز لبیک یا حسین ہے یا اس سے ملتی جلتی جتنی بھی چیزیں موجود ہیں آپ ہمارے پاس آئیے، دلیل مانگیے، ہم دلیل دینے کی کوشش کریں گے. اور یہ امام حسین کی قربانی ایسی ہے کہ جو غیر مسلم بھی ماننے پر تیار ہیں. نیلسن منڈیلا خود یہ کہتا ہے، جو افریقہ کے ایک عام سے شہری، اس ایک تحریک کا آغاز کیا اور تحریک اپنی اتنی بڑھائی ظلم کے خلاف، عداوت کے خلاف، بغض کے خلاف اور انصاف کے حق میں، مظلومین کے حق میں اپنی تحریک کو بڑھایا، اس کی تحریک کو گرانے کی، دبانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ نیلسن منڈیلا کو کئی سال زندان میں رکھا گیا. تو کہتا ہے کہ ایسے خطرناک زندان تھے کہ اس زندان میں مجھے لگا کہ مجھے موت آ جائے گی، میں مر جاؤں گا، میری سانسیں اکھڑ جائیں گی. اس لیے میں نے چاہا کہ ایک دن میں نے چاہا کہ میں سرنڈر کر دوں، میں مان لوں کہ تم جو کہتے ہو تمہاری ساری شرائط ماننے کے لیے تیار ہوں. نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ ایک دن جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں سرنڈر کر جاؤں یزیدیت کے سامنے تو اچانک سے مجھے امام حسین کی عظیم قربانی یاد آئی. میں نے کہا جب حسین تنہا ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو قربان کر سکتا ہے، اپنے بھائیوں کو قربان کر سکتا ہے، اپنی بہنوں کی رضا دے سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی سرنڈر نہیں کر سکتا، تو کیا میں حسین کے نقش قدم پر چل کر خود بھی سرنڈر سے محفوظ نہیں رہ سکتا؟ کہتا میں تو اکیلا ہوں، میرے ساتھ تو میرے بھائی نہیں ہیں، میرے ساتھ تو میرے بیٹے نہیں ہیں، میرے ساتھ تو میری بہنیں نہیں ہیں، میری بیٹیاں نہیں ہیں. حسین کے ساتھ تو سب کچھ موجود تھا لیکن پھر بھی سر نہ جھکایا، سر کٹا دیا مگر سر نہ جھکایا. تو دشمن بھی ہو وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے کہ حسین نے کیا عظیم قربانی پیش کی ہے. اسی طریقے سے ایک اور عالم دین ہے، ان کا ہمارے مسئلے سے تعلق نہیں ہے، عبداللہ اولائی ان کا نام ہے. کہتے ہیں حسین میں اور باقی لوگوں میں بہت فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کی زندگی میں 2 دن ضرور آتے ہیں. ایک دن وہ ہوتا ہے جب وہ اس دنیا میں آیا ہے، دوسرا دن وہ ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے جائے گا. ہر انسان کی زندگی میں یہ 2 دن ضرور ہوں گے، ایک دن آیا ایک دن گیا. کہتا ہے تاریخ بشریت کے ہر انسان کی زندگی میں ہمیں یہی 2 دن نظر آئے، آیا اور چلا گیا، ختم ہو گیا، سوائے حسین ابن علی کے جو آیا تو تھا مگر ختم نہیں ہوا. کتنے عرصے ہم یاد کرتے ہیں، ہم اپنے باپ داداؤں کی بات کرتے ہیں، کتنے عرصے ہم نے دادا کی سال ثواب کی مجلس رکھی،
کتنے عرصے تک پردادا کی سالے صاحب کی مجلس رکھی, کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو اپنے پردادا کا نام بھی نہیں جانتے, پردادا کا نام بھی نہیں جانتے, خود کا خون ہے, خود کے آبا و اجداد ہے, لیکن نہ ان کا نام پتا ہے, نہ ان کا خون پتا ہے, نہ ان کے قبیلہ پتا ہے, نہ ان کا حسب و نسب پتا ہے. لیکن حسین ایسی ذات ہے 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی حسین کو ایسے جانتے ہیں کہ جیسے ہمارے خاندان کا کوئی فرد, جیسے ہمارے خاندان کے سربراہ کا نام حسین ہو. ایسا حسین اپنا محسوس ہوتا ہے, اتنا حسین قریب اور زندہ ہے کہ آیا تو تھا مگر گیا نہیں ہے اس دنیا سے. اور ایک اور عالم دین عباس الاقاد, انہوں نے کتاب لکھی الحسین ابو الشہداء. ہم کہتے ہیں نا امام حسین سید الشہداء, انہوں نے کتاب لکھی الحسین ابو الشہداء. اور یہ جملہ ایسا بھی ہے کہ جب ہم کربلا جائیں گے, مولا امام حسین کے حرم دیکھیں گے, آپ دیکھیے گا کہ ایک بلند عمارت کے اوپر, بلند حرم کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوگی, السلام علیک یا ابا الشہداء. یا علی, ابا الشہداء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابا الشہداء کا مطلب ہوتا ہے کہ اے شہیدوں کے باپ, تجھ پر ہمارا سلام. کس کے باپ؟ شہیدوں کے باپ. شہیدوں کے سردار بھی حسین, شہیدوں کے باپ بھی حسین. کتاب کا نام لکھا حسین ابو الشہداء, اے شہیدوں کے باپ حسین تجھ پر ہمارا سلام. کیا یہ جو میں نے نام رکھا ہے شہیدوں کے باپ حسین, یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں رکھا, میں نے تاریخ کو دیکھا ہے, اس کے بعد یہ نام تجویز کیا. کہ تاریخ میں نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے تاریخ میں نے یہ دیکھا, کوئی کسی مذہب اور دین اور ملت اور رنگ و نسل کا شہید ہوتا ہے, اگر کوئی شخص قربانی دیتا ہوا مارا جاتا ہے, تو جب جب اس کو یاد کرنے کے لیے کوئی بھی محفل منعقد ہوتی ہے, ضرور حسین کو یاد کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کی مجلس کے اندر کسی اور کو یاد کیا جائے تو پتہ چلتا ہے اس کا اور اس کا کوئی رشتہ موجود ہے, اور وہ رشتہ اور کوئی میرے سمجھ میں نہیں آیا سوائے یہ کہ اس شہید کے باپ حسین ابن علی ہیں. یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے. جب بیٹے کی شہادت ہوتی ہے تو باپ کو بھی یاد کیا جاتا ہے کہ دنیا جہاں میں کوئی بھی شہید مارا جاتا ہے, سلام پیش کیا جاتا ہے تو حسین ابو الشہداء کو سلام. یہ ہے حسین ابن علی. پھر آگے فرماتے ہیں, توجہ رکھیے گا, آگے فرماتے ہیں, لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے حسین کربلا میں کیسے کھڑے رہے, کیسے اپنے بچوں کو قربان کیا, کیسے اپنے بھائیوں کو قربان کیا, کیسے اپنے بہنوں کی ردائی دے دی, کیسے سرنڈر نہیں کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیر و تلوار تبر سب چل رہے ہوں, اس کے باوجود حسین سرنڈر نہ کریں. کہا کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ حسین میں اتنی بہادری, شجاعت, صبر, استقامت کیسے آیا ہے, تو میں بتاتا ہوں. یہ دیکھو کہ حسین کس کا لال ہے, حسین کس کا بیٹا ہے, حسین کس کی جان ہے. حسین حیدر کرار کا بیٹا ہے, حسین فاطمہ زہرا کا لال ہے, حسین نواسہ رسول ہے, حسین خدیجہ طاہرہ کا نواسہ ہے. کہ جب پورا گھرانہ اتنی قربانیاں دینے والا ہوگا تو تمہیں کوئی سوال کرنے کا حق نہیں بنتا کہ حسین اتنی قربانیاں کیسے دے سکتے. اور ہمیں فخر ہے ہم اس حسین کی مجلس منعقد کرتے ہیں. آیت اللہ خامنئی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجلسوں کے اندر نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کا ذکر کیا جائے تاکہ اس کی اصلاح ہو, لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں, تم حسین کا ذکر کرو. میں کہتا ہوں علی کا ذکر کرو, پنجتن پاک کا ذکر کرو, اہل بیت کا ذکر کرو. کیوں؟ کیونکہ جب حسین کا ذکر ہوگا تو خود بخود انسان نماز سے بھی قریب ہو جائے گا. حسین کا ذکر ہوگا خود بخود حیا اس کے اندر آ جائے گی. حسین کا ذکر ہوگا خود بخود شجاعت اس کے اندر آ جائے گی. حسین کا ذکر ہوگا خود بخود سخاوت اس کے اندر آ جائے گی. سارے فضائل کے مجموعے کا نام حسین ابن علی ہے, اسی لیے ہم حسین کو یاد کرتے ہیں. اور باقاعدہ یہ روایت کا جملہ بھی ہے, بڑا عجیب جملہ ہے. پیغمبر نے شاہ فرمایا تھا, لو کان الحیاء صورتا لکان الحسین. اگر شرم و حیا کو کسی انسان کی صورت دی جاتی تو وہ حسین کی صورت ہوتی.
اتنی حیا موجود تھی امام حسین علیہ السلام. اسی لیے اسی حیا کی وجہ سے جب ہور کا پیاسا لشکر آیا ہے، دشمن بن کر آیا تھا لیکن دشمن کو بھی پانی پلایا تھا. حسین کی حیا گوارہ نہیں کر سکتی. جب کربلا میں داخل ہوئے، حسین کی حیا گوارہ نہیں کر سکتی کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا جائے. امام حسین کے بارے میں ملتا ہے امام حسین کی حیا گوارہ نہیں کر سکتی. جب شہزادی زینب کبریٰ، شہزادی سکینہ مقتل کی طرف آئے، امام حسین کی کچھ رمق باقی تھی، فرمایا ارجعی الی الفسطاط، بہن خیمے کی طرف واپس لوٹ جائیے. یہ حیا برداشت نہیں کر سکتی. امام حسین حیا کا پیکر تھے. تو اگر امام حسین کا ذکر کیا جائے گا، سارے فضائل خود بخود ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے. بس آج کی آخری گفتگو اور آج کی آخری غزوے کا ہم ذکر کریں گے انتہائی اختصار کے ساتھ، جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے. پیغمبر کی زندگی کی آخری جنگ ہے. آخری غزوے کا نام غزوہ تبوک ہے. پیغمبر کی زندگی کے اندر 27 غزوات ہوئے. میں اپنے نوجوان بچوں کے لیے عرض کروں کہ غزوے اور جنگ میں فرق ہوتا ہے. غزوہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں خود نبی نے شرکت کی ہو. جنگ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی نے شرکت نہ کی ہو، نبی کے حکم سے کوئی اور لڑنے کے لیے گیا ہو. اور نبی کے حکم سے جب کبھی کوئی لڑنے کے لیے جاتا تھا تو اس طرح کی بہت مختلف چھوٹی موٹی جھڑپیں کافی مرتبہ ہوئی. اور الحمدللہ اکثر غزوات اور اکثر جنگوں کے اندر پیغمبر ہی کو کامیابی نصیب ہوئی. ظاہری طور پر ہم دیکھیں تقریباً جتنی بھی جنگیں اور غزوات ہوئی ہیں، سبھی میں پیغمبر اکرم کو کامیابی نصیب ہوئی. آخری غزوے کا نام ہے غزوہ تبوک. یہ غزوہ تبوک ہوئی ہے، اس کے اگلے سال عید غدیر آ گئی ہے، اس کے اگلے سال حجۃ الوداع ہے، اس کے اگلے سال من کنت مولا کا اعلان ہے. اور من کنت مولا کا اعلان ہوا، اس کے 2 مہینے کے بعد پیغمبر کا وصال ہے. یہ ساری کڑیاں جڑی ہوئی ہیں. اب پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کا وقت آخر آ رہا ہے، جانشینی کا معاملہ واضح کرنا ہے، اعلان کرنا ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد اب کس کے ہاتھوں میں رہنی ہے حکومت. اس لیے پیغمبر جب اس غزوے کی تیاری کر رہے تھے، سارے مسلمانوں کو کہا، مدینے کے اندر موجود تھے پیغمبر کرم، سارے مسلمانوں کو، مدینے والوں کو کہا سب کے سب تیار ہو جائے اس جنگ کے لیے، کیونکہ یہ جنگ رومیوں کے خلاف ہے. رومی اس زمانے کے ایسے سپر پاور تھے کہ جیسے آج کے زمانے میں امریکہ سب سے بڑا سپر پاور اس زمانے کا روم. 2 سپر پاور تھے اس زمانے کے اندر، جیسے کہ آج بھی یہ ماحول محسوس ہوتا ہے. ایک روم کی حکومت تھی، دوسری ایران کی حکومت تھی. اس وقت تک ایران کے اندر وہ صورتحال نہیں تھی کہ جو آج کل کے زمانے کے اندر ایران کے اندر ماحول پیدا ہو گیا ہے. یہ تو انقلاب اسلامی ایران کی وجہ سے وہاں پر دینداری آئی ہے، حجاب آیا ہے، اخلاق آیا ہے، شریعت آئی ہے. ورنہ اس سے پہلے تک بدترین دشمن اسلام کے اندر ایران کا نام شامل ہوتا تھا. آہستہ آہستہ فتوحات ہوئی ہیں، دین اسلام آیا ہے، اور سلمان فارسی کی جو کاوشیں تھی وہ ہمیں کام ہوتے ہوئے نظر آئی تھی. سب سے پہلے قرآن کا جو فارسی زبان میں ترجمہ کیا ہے وہ حضرت سلمان فارسی نے کیا ہے. اس لیے آہستہ آہستہ میں نظر آتا ہے کہ ایران کے اندر تبدیلی آئی ہے. تو اس زمانے کی 2 سپر پاور، ایک ایران دوسری روم. پیغمبر نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے جو آنے والے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ روم والے ہمارے خلاف تیار ہو رہے ہیں، ہمارے مقابلے پر آ رہے ہیں، لشکر کشی کر رہی ہیں، لہٰذا ہمیں بھی ان کے مقابلے پر ہماری سرحد تک جانا چاہیے. مسلمانوں کو سب تیار ہو جائیں، تلوار ہتھیار لے کر آ جائیں، اور ہم بارڈر کے باہر ملیں گے اور وہاں سے ہم جائیں گے روم کی طرف. مدینہ کے باہر سب نے آ کر ملاقات کرنا شروع کی. جب سب نے آ کر ملاقات کی، دیکھا کہ علی نظر نہیں آ رہے، علی دکھائی نہیں دے رہے. سوال کیا، یا رسول اللہ اس جنگ کے اندر علی نہیں ہے، علی کدھر ہے؟ کہ علی اس جنگ میں نہیں آئیں گے، علی کو ہم نے مدینہ میں رکھا ہوا ہے. سوال کرنے والوں نے کہا، یا رسول اللہ واقعاً ہم جنگ پر جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں؟ جنگ ہو اور علی موجود نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا واقعاً جنگ ہونے والی ہے؟ کہا ہاں ہم جنگ پر جا رہے ہیں، غزوہ ہونے والا ہے، جنگ ہوگی. لیکن گویا رسول اکرم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، ہم جنگ کی تیاری پر جا تو رہے ہیں، جنگ چونکہ نہیں ہوگی اس لیے علی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے علی کو مدینہ ہی کے اندر چھوڑ دیا گیا. بعض لوگوں نے جو منافقین تھے مذاق اڑانے کی کوشش کی. اب موقع مل جاتا ہے ہر ایک کو ہر ایک بات کہنے کا. آپ دیکھیں گے کوئی
اہم ترین کام انجام دے, کوئی شریف ترین کام بھی انجام دے, تب بھی جو بہانہ نکالنے والے لوگ ہیں وہ آ کر ضرور بہانہ نکال کر کہیں گے کہ انہوں نے غلط کیا ہے, انہوں نے صحیح نہیں کیا ہے, اور مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے. علی ابن ابی طالب کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. کہ لگتا ہے کہ علی بزدل ہو گئے ہیں, لگتا ہے کہ علی کو عورتوں کے ساتھ چھوڑ دیا گیا ہے, لگتا ہے کہ علی اب جنگ کے قابل نہیں رہے. جب یہ بات منافقین کی طرف سے بڑھنے لگی, یہ جو جملہ میں پیش کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے, صحیح ستہ کے اندر بھی موجود ہے, مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی موجود ہے. پیغمبر کو جلال آیا, فرمانے لگے اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. اے علی تو کیا مجھ سے اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کون ہے؟ سوال کیا جائے کون ہے, بتایا جاتا ہے ہارون نبی ہے, ہارون نبی ہے, موسیٰ کے وصی ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے علی کو دوسروں سے نہ ملاؤ, اگر علی کو کسی سے ملانا ہو تو کوئی نبی لے کر آؤ, کوئی نبی جیسا ہو تو پھر علی جیسے کی برابری ہوتی ہے. یہ خود نبی نے فرمایا ہے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, مگر یہ کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, رسالت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. یعنی خود نبی نے فرما دیا میرے بعد تو نبی تو نہیں ہے, میرے بعد تو رسول تو نہیں ہے, لیکن باقی جتنی نسبتیں ہارون کو حاصل تھی وہ تجھے بھی حاصل ہیں. کون کون سی نسبت ہم قرآن سے معلوم کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے ہارون موسیٰ کے بھائی بھی ہیں, ہارون موسیٰ کے اہل بیت میں بھی ہیں, ہارون موسیٰ کے وزیر بھی ہیں, اور ہارون موسیٰ کے خلیفہ اور جانشین بھی ہیں. یعنی اے علی تم بھی ہارون زمانہ ہو, تم میرے وصی اور جانشین ہو, اس لیے تمہیں ہم نے مدینہ میں چھوڑا ہے. اور میں نے شاید یہ نقطہ آپ کی بیان کیا تھا, اس نقطے کو میں تکمیل تک پہنچا رہا ہوں. پیغمبر اگر ایک دن کے لیے بھی مدینہ چھوڑتے تھے تو اپنا جانشین مقرر کرتے تھے. کبھی عبداللہ بن ابن مختوم کو جانشین بنایا, کبھی ابو ذر غفاری کو جانشین بنایا, کبھی سعد ابن عبادہ کو جانشین بنایا. ایک دن کے لیے بھی مدینہ چھوڑتے تھے تو اپنا جانشین بناتے تھے. یعنی گویا نبی بتانا چاہ رہے ہیں اگر میں ایک دن کے لیے بھی تمہیں چھوڑ دوں تو جانشین کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا. جب میں ایک دن تمہیں جانشین کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا تو ساری زندگی قیامت تک تمہیں جانشین کے بغیر کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو ایک دن کے لیے بھی چھوڑا جاتا تھا تو کسی کو جانشین بنایا جاتا تھا. اب پیغمبر چونکہ کئی دنوں کے لیے جا رہے تھے تو کسی ایسے کا ہونا ضروری تھا جو ہمیشہ کے لیے جانشین بننے والا ہو. سب سے بڑے عرصے کے لیے چھوڑا ہے مدینے والوں کو, وہ اس موقع پر چھوڑا, اس لیے علی کو چھوڑ کر گئے. اب سب ساتھ سے نبی کے جنگ پر جانے کے لیے تیار ہیں, سب کے ہاتھ میں تیر تبر ہتھیار موجود ہیں. جب روم کی سرحد پر پہنچے انتظار کیا کہ یہ کب لشکر آئے گا تو ہم مقابلے پر جائیں, ان کی طرف سے پہل ہوگی, ہم جواب دیں گے. جب دیکھا کہ کافی دن ہو گئے, کافی عرصہ ہو گیا, یہ ہمارے مقابلے پر نہیں آ رہے, یہاں سے کوئی لشکر نہیں آ رہا, ہم کیا کریں. پیغمبر نے کہا لگتا یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں جنگ کی باتیں کر رہے تھے وہ جنگ کی باتیں ٹھیک نہیں تھی, اس لیے یہاں پر کوئی حملے کا ہمیں خطرہ نہیں ہے, ہم دوبارہ سے مدینہ چلتے ہیں. بغیر جنگ کے پیغمبر وہاں تک پہنچے, دوبارہ مدینہ کی طرف لوٹنے لگے. کوئی مذاق بات نہیں ہے, 1 مہینے کا سفر تھا, 20-30 ہزار افراد موجود ہے پیغمبر کے ساتھ. یہ پورا لشکر گیا اور پورا لشکر ویسے ہی آ گیا. کیوں؟ کیونکہ علی موجود نہیں. جنگ ہو تو کیسے ہو, علی موجود نہیں. اب جب یہ سب آ رہے تھے مدینہ کی جانب تو مدینہ میں پہنچنے سے پہلے جو منافقین تھے اب انہوں نے ارادہ کیا, وہ رسول جو ہر وقت علی کے ساتھ ہوتا تھا, منافقین کو اب موقع مل گیا. اب ایسا موقع ہے جس میں محمد تو ہے علی نہیں ہے. کچھ تو بولیے گا. محمد کا محافظ چلا گیا, محمد کو بچانے والا چلا گیا, اس لیے اب ہمیں موقع مل گیا ہے, اب محمد کا ہم قتل کر سکتے ہیں. جی اس جنگ میں خود اپنے ہی لوگوں نے پیغمبر پر حملہ کیا ہے, اور یہ تاریخ ایسی ہے کہ جو چھپائی گئی ہے, حالانکہ کتابوں کے اندر موجود ہے. میں نے آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کیا, صحیح ستہ کے اندر بھی روایات موجود ہیں,
मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर रिवायात मौजूद है, हाकिम मुस्तदरक के अंदर रिवायात मौजूद है। क्लियर है ये वाकया। जब पैगंबर मदीना की तरफ जा रहे थे, इन मुनाफिकीन ने इरादा किया अब मोहम्मद तो है लेकिन अली नहीं है, बहुत बेहतरीन मौका है, अगर ये मौका हाथों से चला गया फिर कभी भी मोहम्मद हाथों में नहीं आएंगे, फिर हमारी खिलाफत हमारी हुकूमत कायम नहीं हो सकेगी। जब ये रास्ते में जा रहे थे, रात का वक्त हो गया, इन्होंने कहा कि अभी ये सवारी पहाड़ी के ऊपर चढ़ेगी, जैसे ही पहाड़ी के ऊपर ये सवारी चढ़ेगी हम ऐसा कोई काम करेंगे सवारी समेत पैगंबर जमीन पर गिरे। जब पहाड़ी से गिरेंगे इतना गिरेंगे कि लहू लहान हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे। जब मदीने में हम पहुंचेंगे हम कहेंगे कि ये तो हादसा था, हमारा क्या कसूर था, हमने तो कुछ नहीं किया, अगर हम पैगंबर के साथ होते तो पैगंबर को बचा लेते। इसलिए इन्हें बहाना मिल गया कि एक हादसे की सूरत पेश की जाए और पैगंबर को कत्ल कर दिया जाए। मुनाफिकीन तैयार बैठे थे। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साथियों, तुम पहाड़ी पर मेरे साथ ना आना, तुम मेरे साथ ना आना, तुम्हें पहाड़ी की घाटी से निकलना है, तुम्हें जो सफेद जमीन है तुम्हें वहां से गुजरना है, उसकी वजह से तुम्हें ज्यादा फासला तय करना पड़ेगा, लेकिन वो फासला तुम तय करो, मैं पहाड़ी के ऊपर से होते हुए वहां तक पहुंचूंगा और वहां जाकर मुलाकात करूंगा। पैगंबर की ऊंटनी को लेने के लिए, पैगंबर की सवारी को चलाने के लिए पैगंबर ने अपने 2 बॉडीगार्ड्स रखे, 2 अपने मुहाफिज रखे। एक का नाम अम्मार यासिर है, दूसरे का नाम हुज़ैफा बिन यमान है। गोया पैगंबर ने बता दिया 20,000 के लश्कर में मुझे सिर्फ 2 पर एतमाद है, या अम्मार या हुज़ैफा, और ये दोनों ऐसे काबिल कदर अफराद हैं। जब पैगंबर इस दुनिया से विसाल फरमा गए थे, हम अगर अम्मार के नक्शे कदम पर चलें तो अम्मार उसी जगह कदम रखते हैं जहां अली का कदम आया होता है। हुज़ैफा को अगर देखें तो हुज़ैफा उसी सब्त जाते हैं जहां अली इब्न अबी तालिब गए होते हैं। ये दोनों काबिल एतमाद थे। पैगंबर के साथ साथ पहाड़ी पर चढ़ने लगे। इन दोनों की सवारियां भी साथ साथ थी। हुज़ैफा की सवारी आगे थी, अम्मार की सवारी पीछे थी, दोनों के दरमियान पैगंबर की सवारी मौजूद थी। अभी पैगंबर पहाड़ी की चोटी पर नहीं पहुंचे थे। इन मुनाफिकीन ने कहा अब हमारे लिए मसला हो गया, हम कैसे हमला करें। लेकिन मुनाफिकीन के सरदार ने एक और मशवरा दिया, कहा ये तो बहुत बेहतर हो गया, सारा का सारा लश्कर अगर नीचे से जा रहा है, हम भी अगर नीचे से ना जाएं ऊपर से जाकर हमला भी कर दें, हम ये कहेंगे हम ऊपर थोड़ी थे, हम तो नीचे ही मौजूद थे, हम तो आपके हुक्म के मुताबिक नीचे ही मौजूद थे। एक बहाना मिल गया। लेकिन ये छुप के ऊपर जा रहे थे और देख रहे थे जब चोटी पर पहुंचे उस वक्त हमला करे। जैसे ही पैगंबर की सवारी चोटी पर पहुंची, ये दौड़ते हुए पैगंबर की सवारी के पीछे आए। पैगंबर ने फरमाया, अम्मार जो चाबुक तेरे हाथ में है वो उन पर मारो। पैगंबर ने फरमाया जो चाबुक, जो ताजियाना तेरे हाथ में ऊंट को मारने के लिए है वो इन पर मारो। और इन्होंने देखे बगैर ताजियाना चलाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि हुक्म रसूल आ गया और ताजियाना चलाना था। ताजियाना चलाते चलाते ये कैफियत पैदा हुई, कुछ लोग वहीं पर गिरे, कुछ लोग डर के भागे, कुछ लोग अपनी सवारियों को छोड़कर भाग गए। वो गिरफ्तार ना हो सके लेकिन सवारियां पकड़ी गई। आज भी कभी पुलिस चोर को पकड़ती है, अगर चोर ना पकड़ा जाए सवारी से पता चल जाता है ये किसका माल है। ये मैं देख के रिवायत आपकी खिदमत कर रहा हूं। हुज़ैफा के पास कुछ लोग आकर सवाल करते थे वो कौन थे जो नबी को कत्ल करना चाहते थे। तो हुज़ैफा फरमाते थे मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो कौन थे, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो ऊंट किसके ऊंट थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और बाकायदा हुज़ैफा के पास आकर कुछ लोग सवाल किया करते थे, उन अफराद में हमारा नाम तो नहीं है। और सवाल करने वालों के नाम चूंकि रिवायात के अंदर आए हैं, इसलिए पता चल जाता है कि कौन आकर सवाल करता था, कि कहीं वो अभी पकड़े तो नहीं गए हैं, कहीं अभी उनका नाम आ तो नहीं गया है। लेकिन वो खुद सवाल करके अपना एतराफ कर लेते थे।
اور یہ نام موجود ہے کتابوں کے اندر. ہمارے پاس آ کر آپ ریفرنس معلوم کریں. یہی افراد وہ ہیں کہ پھر بعد میں جا کر باغ فدق پر قبضہ کرنے والے تھے. یہی افراد وہ ہیں کہ جو جنگ جمل میں آنے والے تھے. یہی افراد وہ ہیں کہ جو جنگ صفین میں آنے والے تھے. اس لیے ان کے نام بعد میں جا کر آشکار ہو گئے. لیکن پیغمبر نے فرمایا اے حذیفہ یہ راز تمہارے اور میرے درمیان رہنا چاہیے. اے عمار یہ راز تمہارے اور میرے درمیان رہنا چاہیے. تمہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اسی جملے سے پتہ چل گیا. میں واقعے کا آخری فکر عرض کر رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ ٹائم بالکل کم بچ گیا ہے. میں آخری فکر عرض کر رہا ہوں, اس کے بعد ربط مصائب ہے. پیغمبر کا یہ جملہ بتا رہا ہے اے حذیفہ ان منافقوں کا نام نہ لینا. یہ راز ہے تمہارے اور میرے درمیان, ان کا نام نہ بتانا. یہ خود جملہ بتا رہا ہے. کچھ منافق ایسے تھے جن کا نام لیا جا سکتا تھا, اور ان کا نام تمام ہی مکاتب فرقے کے اندر مشترک ہے. آج کبھی بھی سوال کیا جائے کسی مذہب سے کہ وہ منافق کون تھا, ایک کا نام ضرور لیا جاتا ہے. اگر وہی منافق ہوتا تو اس کا نام پیغمبر آسانی سے لے سکتے تھے. یہ کچھ اور چھپے ہوئے منافق تھے جن کا نام ہر کتاب میں ہر مذہب میں آ نہیں سکتا تھا. اس لیے ان کے ناموں کو آشکار کرنے سے حذیفہ کو منع کیا. لیکن ہاں اتنا پتہ چل گیا حذیفہ کبھی ان منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. اب دیکھتے جاؤ حذیفہ نے کس کس کی نماز جنازہ پڑھی اور کس کس کی سامنے میت پڑی تھی, لیکن حذیفہ نے نماز جنازہ نہ پڑھی. بس عزیزو میں نے آپ کو زحمت سماعت دی. آج شب عاشور ہے. ان ساری قربانیوں کا بدلہ اگر لیا گیا ہے تو حسین ابن علی سے لیا گیا. امام حسین نے رسول اکرم کے دین کی قربانی کا بھی بدلہ دیا ہے. علی ابن ابی طالب کے دین کی بھی قربانی کا بدلہ دیا ہے. حسن ابن علی کی بھی دین کی قربانی کا بدلہ دیا ہے. اے حسین تجھ پر لاکھوں سلام. شب عاشور آج ہر ماں کے پاس اس کا بیٹا موجود ہے. آج ام لیلہ کے پاس اکبر موجود ہے, ام فروا کے پاس قاسم موجود ہے, اور شہزادی رباب کو مجھے نہیں معلوم اندازہ تھا بھی یا نہ تھا کہ عاشور کے دن اصغر بھی بچھڑ جائے گا. عزادارو آج شب عاشور ہے, بھرپور ماتم کیجئے گا. کاش ہم کربلا میں ہوتے تو کربلا میں روضہ امام حسین کو دیکھ کر رو رہے ہوتے. لیکن اپنے دلوں کو تو کربلا لے جا سکتے ہیں. کربلا کے اندر ماحول عجیب ہے. ہر ماں تیار کر رہی ہے اپنے لال کو, بیٹا کل قربانی کا دن ہے, سب سے پہلے جانا اپنے آقا پر قربان ہونا. یہاں تک کہ یہ شب عاشور ختم ہوئی. عزاداروں اس عزاخانے کی رسم یہ ہے کہ آج ایک ایسے جوان کا ماتم کیا جاتا ہے کہ جو ایک ہی وقت میں علی بھی تھا اور محمد بھی تھا. یہ کون سا جوان ہے جس کا نام علی اکبر ہے, لقب شبیہ رسول ہے. کون جانتا ہے کہ علی اکبر کون ہے؟ کسی عالم دین سے ایک نوجوان نے کہا قبلہ آپ مجلس پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں نا, امام حسین کے مصائب پڑھیے گا. امام حسین کا ہم نے غم نہیں بنایا, امام حسین پر رلائیے گا. وہ عالم دین ممبر پر آئے. ممبر پر آنے کے بعد جب مصائب کا وقت آیا, بجائے اس کے کہ امام حسین کے مصائب پڑھتے, حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے. مصائب ختم ہو گئے. وہ نوجوان دوبارہ آیا, کہنے لگا قبلہ میں نے تو آپ سے کہا تھا مجھے امام حسین کے مصائب سننے ہیں, آپ کل آئیے گا امام حسین کے مصائب پڑھیے گا. کل کا دن آیا, وہ عالم دین آئے, پھر اکبر کے مصائب پڑھے. اس نوجوان نے کہا قبلہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے حسین کی مصیبت سننی ہے, مجھے حسین کا غم منانا ہے, مجھے حسین پر رونا ہے. آپ آج حسین پر رلائیے گا, آج حسین کا غم منانا ہے. پھر عالم دین آئے, جب دوبارہ سے مجلس کا آغاز کیا, مصائب پر پہنچے, پھر اکبر کے مصائب پڑھے. اس نوجوان نے کہا قبلہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے امام حسین کے مصائب سننے ہیں, آپ اکبر کے مصائب پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں حسین کا مصائب پڑھے, آپ اکبر کے مصائب پڑھتے ہیں. اس عالم دین نے ایک مرتبہ جلا کا جواب دیا, کیا تجھے نہیں معلوم اکبر کے بعد حسین زندہ کہاں رہے؟
تو اب تک یہ سمجھ رہا تھا میں اکبر پڑھ رہا ہوں، میں اکبر نہیں پڑھ رہا، میں حسین کی مصیبت پڑھ رہا۔ ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں سید ابو الحسن اصفہانی، اتنے بڑے مرجع ہیں کہ جیسے آج کے زمانے میں آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنائی۔ سید ابو الحسن اصفہانی نجف کے اندر نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان خبر آئی جو ان کے گارڈز تک پہنچائی گئی کہ سید ابو الحسن اصفہانی کا جوان بیٹا مارا گیا۔ جو ان کے محافظ تھے انہوں نے کہا کہ ابھی عشاء کا وقت ہے، ابھی یہ خبر چھپا کر رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی حالت بدل جائے، بیٹے کا غم ہے برداشت نہ کر سکے، اس لیے ابھی خبر کو چھپا کر رکھو۔ جب آغا سید ابو الحسن اصفہانی نے نماز عشاء پڑھ لی، ان کو کہا کہ ان کو گھر جانے دیں۔ جب گھر پہنچ گئے، گھر پہنچنے کے بعد آہستہ آہستہ آ کر ان کو خبر دی، کہا آپ کا کیا خوبصورت جوان تھا، بڑے اس کے کارنامے تھے، بڑے اس نے بہترین زندگی گزاری، بس اسی کامیابی کے اندر پروردگار نے اسے ایک اور سعادت سے سرفراز کیا، وہ دنیا سے چل بسا۔ بس یہ جو خبر شہادت دی عام طور پر اسی طرح سے دی جاتی ہے، لیکن کوئی آ کر کربلا میں حسین کو اکبر کی بھی اسی طرح سے خبر شہادت دیتا۔ سید ابو الحسن اصفہانی کو اس طرح سے جب خبر شہادت دے دی، دینے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن جو ان کے خادم خاص تھے ان سے سوال کیا سید ابو الحسن اصفہانی نے رات کیسے گزاری، نماز شب میں گزاری، سو کر گزاری، تسبیح میں گزاری، دعاؤں میں گزاری؟ کہ بس کچھ نہ پوچھو، جوان کا غم ایسا تھا، ساری رات ایک ہی شعر پڑھا کرتے تھے، ایک ہی فارسی زبان کا شعر پڑھا کرتے تھے، کہتے جاتے تھے داغی کے غم اکبر ز حسین دارد، وہ غم کے جو حسین اکبر کی وجہ سے رکھتے تھے وہ غم کوئی نہیں جانتا سوائے رب کے، وہ کیسا غم تھا۔ میں کہوں گا سید ابو الحسن اصفہانی، جوان کی میت ایسے ہی ہوتی ہے، اکبر کا غم کوئی نہیں جانتا، اگر جانتا ہے تو یا حسین جانتا ہے یا حسین کا خدا جانتا۔ اللہ اکبر، علی اکبر اس نے جہاد لینے کے لیے آ گئے۔ چھٹے امام نے جب بھی زیارت سکھائی ہے فرمایا ہے حسین کی زیارت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اکبر کو سلام نہ کرو۔ آپ دیکھیں عاشور کی زیارت میں اکبر موجود ہے، اربعین کی زیارت میں اکبر موجود ہیں، زیارت وارثہ میں اکبر موجود ہیں، کوئی زیارت حسین کی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اکبر کو سلام نہ کیا جائے۔ اور عزادارو آپ کو معلوم ہے وہ جملہ جو ہم کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اس میں علی ابن الحسین سے مراد کون ہے؟ ہم حسین پر سلام کرتے ہیں، اور جو علی ابن الحسین پر سلام کرتے ہیں علماء نے بیان فرمایا ہے اس سے مراد شہزادے علی اکبر ہے، جن پر سلام کر کے یہ سلام مکمل ہوتا ہے۔ اے اکبر تمہارا مقام کتنا بلند ہے، چھٹے امام نے سلام کیا، امام زمانہ نے سلام کیا، ہر دور کے امام نے سلام کیا۔ اے اکبر اب رخصت کا وقت آ گیا، اپنے بابا کی خدمت میں آئے، کہنے لگے جب مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے شاید کچھ نہ کہا ہو، صرف اتنا سوال کیا ہوگا اکبر اگر تیرا تجھ جیسا بیٹا ہوتا۔ میں پھر سوال کرتا کس دل سے اپنے جوان کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے؟ کبھی کسی کو بھیجتے ہوئے یہ حسین کی کیفیت نہ تھی، ایک مرتبہ کیفیت تبدیل ہوئی، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، فرمانے لگے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برد الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکننا اذا اشتقنا الیک نظرنا الیک۔ اے خدا اب تو گواہ رہنا، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو رسول کے شبیہ تھا، صورت میں بھی سیرت میں بھی
گفتار میں بھی، کردار میں بھی. اور جب ہم اپنے نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو اس جوان کی زیارت کیا کرتے تھے. بس یہ کہنے کے بعد اکبر کو روانہ کیا. عزادارو، میں مصائب کی فکر عرض کر رہا ہوں، میرے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے. بس اتنا محسوس کیجئے گا، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ہمارے کسی بچے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کھانا بھول جاتا ہے، پانی بھول جاتا ہے، ساری دنیا کی فکریں بھول جاتا ہے، اپنے لال کو اٹھاتا ہے، سارے غم دنیا بھول جاتا ہے. اے حسین، تو نے اکبر کے لاشے کو دیکھا، تجھے اب پیاس نہیں لگتی، تجھے اب بھوک نہیں لگتی، تجھے اب غربت محسوس نہیں ہوتی، تیرا سارا غم اکبر کے لاش کے اندر موجود ہے. بس عزادارو، وہ وقت آیا، اکبر زمین کربلا پر آئے، آواز دی علیکم من السلام، بابا میں آپ کو زحمت نہیں دیتا، میرا دور سے سلام قبول کیجئے. لیکن بابا کے قدم ٹھہرتے نہیں تھے، ایک مرتبہ اٹھے، اکبر کے لاشے کی طرف دوڑے، 2 قدم چلے، زمین پر گرے، پھر کھڑے ہوئے، 2 قدم آگے بڑھے، پھر زمین پر گرے. گرتے گرتے لاشیں اکبر پر پہنچے، فرمانے لگے یا بنی علی الدنیا بعدک لفا، اکبر تیرے بعد دنیا پر خاک ہو، دنیا میرے لیے تاریک ہو گئی، دنیا کی لذتیں ختم ہو گئی. یہ کہنے کے بعد جو لاشیں اکبر اٹھائی نہ گئی، بہن در خیمہ سے دیکھ رہی تھی. وہ بہن جو اپنے اول محمد کے لیے بھی خیمے سے نہ نکلی، اپنے بھائی کی غربت دیکھ کر خیمے سے باہر نکل آئے، کہنے لگی بھائیا میں تیرا ساتھ دینے کے لیے. جیسے ہی بہن کو آتا ہوا دیکھا، حسین وہی ٹھہر گئے، فرمانے لگے ارجعی للفسطاط، بہن میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلنا، میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کیا. میں کہوں گا اے آقا، ابھی کچھ لمحوں کی دیر ہے، جب شام غریب آئے گی، یہی بہن جس کے پردے کا خیال تھا، اس کی چادر بھی لوٹی جائے گی، شہر و شہر بھی اسے پھرایا جائے گا. واہ اکبرہ، واہ